بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ نماز کی بڑی شان ہے. فرما رہے ہیں کہ نماز کی بڑی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. نماز کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کی ہم کو ہمارے بچوں کو توفیق دے. نماز بڑی بہت بڑی نعمت ہے. نماز کی بڑی شان ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. ترجمہ میں حضرت عائشہ نے کہا ہوا تھا نماز کی بڑی شان ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز باز رکھتی ہے بے حیائی، بے شک نماز باز رکھتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب اعمال میں افضل عمل کون ہے، آپ نے فرمایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر. یہ بھی قید لگی ہے، نماز پڑھنا اپنے وقت پر. یہ نہیں کہ اثر نماز پڑھنی ہے دن ڈیوٹی پر ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے دن طلوع ہوتے ہوتے تک پڑھے. نماز کو وقت سے پڑھنا افضل اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب اعمال میں افضل عمل کون ہے، معلوم ہے صحابہ پوچھتے رہتے تھے کیونکہ طالب تھے، طلب تھی، اتنا بھائی اس میں شرم نہیں کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے. سوال نصف علم ہے، سوال ہوگا تو اس کا جواب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہے کہ سب اعمال میں افضل عمل کون ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر. یہ بھی قید لگی ہے، یہ نہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی نماز ہم کو نصیب فرمائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو سب سے زیادہ قرب خداوندی سجدے میں میسر ہوتا ہے. اب ہم کو دیکھنا چاہیے، اپنی نماز میں غور کرنا چاہیے کہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے نماز کے اندر خشوع و خضوع. سب سے زیادہ قرب خداوندی سجدے میں میسر ہوتا ہے. اور ہم نے غور کر کے دیکھا تو نماز میں اتنی عبادتیں جمع ہیں کہ دوسرے عمل میں نہیں. مثلا پاک ہونا، اب زکوٰۃ دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نماز میں اتنی عبادتیں جمع ہیں کہ دوسرے عمل میں نہیں. مثلا پاک ہونا، خاموش رہنا، نماز میں بول نہیں سکتا آدمی، خاموش رہنا، خاموش رہنا کلام دنیا سے. یہ کہہ ہے خاموش رہنا کلام دنیا سے. قبلہ کی طرف رخ کرنا، تکبیر کے ساتھ شروع کرنا، سب نماز. قرآن پڑھنا نماز کی بڑی شان.
ظہر کا وضو کا اہتمام فرماتے تھے حضرت ماشاء اللہ. ظہر کی اذان ہوئی ہے بیٹھ گئے, آدھے گھنٹے بعد نماز ہوتی ہے. میرا خیال 15 منٹ ضرور کرتے رہے ہوں, یہ کرنا یہ کرنا. فرماتے جیسا وضو ویسی نماز. قبلے کی طرف رخ کرنا, تکبیر کے ساتھ شروع کرنا, قرآن پڑھنا, کھڑا ہونا, جھکنا, سجدہ کرنا, رکوع و سجود میں اللہ کی پاکی بیان کرنا, سجدے میں دعا کرنا, یہ سب محبوب اعمال ہے. اور بہت سی عبادت ہے. بس نماز متعدد عبادتوں کا مجموعہ ہے. بہت اہتمام وضو کا, نماز کا, حضرت کے بہت بہت اہتمام. وضو آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوتی تھی, اس میں بیٹھ جاتے تھے. 15 منٹ تو شاید وضو میں لگتا رہا ہوگا اسے. تکبیر کے ساتھ شروع کرنا, قرآن پڑھنا, کھڑا ہونا, جھکنا, سجدہ کرنا, رکوع و سجود میں اللہ کی پاکی بیان کرنا, سجدے میں دعا کرنا, یہ محبوب اعمال میں سے, اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے سجدے میں دعا کرنا. ہم لوگ تھے, گھر تھے اپنے دیہات میں, حضرت تشریف لے آتے تھے تو صحیح تھا. تو میں نے سجدے میں حضرت کو روتے دیکھا. میں چھوٹا تھا, میں نے کہا اچھا مولانا بھی روتے ہیں سر. بات تعجب ہوا ہم کو, میں چھوٹا تھا. حضرت پر نہایت لذاذت کے ساتھ سجدہ فرما رہے, اس میں بھی پڑھتے تھے. میرے خیال سجدے میں روتے تھے. اللہ ان چیزوں میں بھی ہم کو کامیابی فرمائے, اتباع عطا فرمائے. یہی سب چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں. سجدے میں دعا کرنا اور بہت سی باتیں ہیں. بس نماز متعدد عبادتوں کا مجموعہ ہے, کیونکہ صرف ذکر کرنا ایک مستقل عبادت ہے. اللہ اکبر سے شروع ہی کیا, ذکر سے. ذکر کرنا ایک مستقل عبادت ہے. صرف قرآن پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے. اسی طرح تسبیح و دعا, رکوع و سجود و قیام, ان میں ہر عمل جو جگانا عبادت ہے. جامع العبادات ہے نماز. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کسی نے پوچھا حضرت تھانوی جی کا, وہ زبان پرانی بات ہے. کسی ماتھانوی کے آدمی سے کسی پوچھا ہے, ماتھانوی کی خوشبو سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کسی کو. تو ان صاحب پیر بھائی تھے, الہ آبادی شاید تھے. انہوں نے کہا ہاں مولی ولی اللہ کی نماز پڑھو, خوشبو سے نماز پڑھتے ہیں. مولی ولی اللہ, یہی کہا مولی ولی اللہ کی نماز دیکھو. واقعی نماز ایسی پڑھی نماز یہاں ہے ہی نہیں. 100 وضو ہی میرا خیال 15 منٹ میں کرتے تھے. پھر اسی سے اثر نماز مغرب نماز پڑھتے تھے. اس کو بہت اہتمام سے وضو کرتے تھے.
اگر اندیشہ تطویل کا نہ ہوتا تو نماز کے اسرار اور انوار میں ہم تفصیلی گفتگو کرتے، مگر اتنی ہی جھلک کافی ہے۔ الحمدللہ۔ لا نسألک رزقا، یعنی ہم تم سے یہ نہیں سوال کرتے کہ تم اپنے کو یا اپنے گھر والوں کو رزق دو۔ اللہ تعالیٰ نسألک رزقا نحن نرزقک، یعنی ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے کو یا اپنے گھر والوں کو رزق دو۔ ہم تم کو یہ حکم کیسے کریں اور یہ تکلیف کس طرح دیں کہ تم اپنے کو رزق دو؟ ہم یہ کیسے کہیں کہ تم رزق اپنے کو دو، حالانکہ تم کو اس کی قدرت نہیں ہے؟ تو رزق تو ہم دیں گے، پڑھو تم۔ اور ہماری شان کے کب لائق ہے کہ تم کو خدمت کرنے کو کہیں کہ ہماری خدمت کرو، رزق لے آؤ، کماؤ، اور تمہاری روزی کا سر انجام دو، کب کہیں گے؟ گویا جب خدا تعالیٰ نے جانا کہ لوگوں کو رزق طلب کرنا دوام طاعت میں خلل انداز ہوگا اور یہ فکر فراغ طاعت سے مانع ہوگی، اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تاکہ لوگ سنیں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تم ہماری خدمت بجا لاؤ، ہم روزی کا تمہارے لیے سر انجام کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا تو کفیل اللہ ہو گیا، ایک چیز کا کفیل اللہ ہو گیا، اس سے بدگمانی مت کرو۔ یعنی رزق کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسری چیز تجھ سے طلب کی ہے کہ امت کو چھوڑ کر اس میں نہ لگو، یعنی عبادت چھوڑ کر کے اللہ کے ذمے کوئی چیز کی تحصیل میں لگ کر اس کی طلب کی ہوئی چیز کو چھوڑ بیٹھ، اللہ سے چیز طلب کر رہا ہے اور اللہ کی چیز چھوڑ رہا ہے، یہ نہ کرو۔ اللہ نے عبادت تم سے طلب کیا ہے تو عبادت طلب کر، یعنی رزق کے پیچھے عبادت چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ اس کو بڑی جہالت اور بہت غفلت ہے، اور جگانے سے بھی نہیں جاگتا، بلکہ بندے کو سزاوار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا اس میں لگ جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ بہت بڑے آدمی کتاب ہے، بہت بڑے، بلکہ بندے کو سزاوار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طلب کیا اس میں لگ جائے، اور جس کی اسے خود ذمہ داری لی ہے اس سے بے فکر رہا ہے۔ بڑی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ جب منکرین کو رزق دیتا ہے، حق تعالیٰ جب منکرین کو رزق دیتا ہے تو مومنین کو کیسے نہ دے گا؟ اور اہل کفر پر جب رزق جاری کر رکھا ہے، جب اہل کفر پر رزق جاری کر رکھا ہے تو اہل ایمان پر کیسے جاری نہ فرمائے گا؟ بس اے بندے، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ دنیا کا تو ذمہ دار ہو گیا، اس قدر کہ تیری کلی کو سیدھا کر دے، یعنی بقدر فائد آخر فائد اللہ دے گا، اللہ نے ذمہ لے لیا، اور آخرت کی تجھ سے طلب ہے، ہمارے ذمہ رزق تھا، ہم نے ذمہ داری دے دی،
تمہارے ذمہ عبادت ہے، تم عبادت کی ذمہ داری لو جہاں تک ہو سکے اس طرح، یعنی آخرت کی عمل کرنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی توشہ لے، بے شک اچھا توشہ تقویٰ ہے۔ یہی ہے دین، یہی ہے تقویٰ، یہی تصوف، یہی سلوک کرنا، اس کے علاوہ نہیں کچھ ہے۔ سب کوئی تھانی نے اس میں لکھ دیا ہے۔ دوسری کتاب ہے حضرت عائشہ صاحب نے حضرت تھانوی سے ترجمہ کرا ہے، یہ نا، یعنی توشہ لے، بے شک اچھا توشہ تقویٰ ہے، بس تیری عقل بصیرت کس طرح ثابت ہو، بس تیری عقل بصیرت کس طرح ثابت ہو، حالانکہ تجھ کو مضمون کے اہتمام نے مطلوب کے اہتمام سے غافل کر رکھا ہے۔ آگے لکھتے ہی چلے گئے، دیر بھی ہوئی ہے، بس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس تھوڑے کو زیادہ فرما دے، نفع کے اعتبار سے زیادہ فرما دے۔ میں پورا بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، قوت دے۔ آپ حضرات کو تشریف لاتے ہیں، بڑی عنایت ہے۔ میں بھی آپ لوگ کے آج میں شریک ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ کے آنے کو ویسے سنایا، میں نے کبھی شاید دیکھتا بھی نہیں ویسے، کبھی دیکھا دیکھ لیا، لیکن اس کتاب کے دیکھنے کے ذریعے آپ حضرات ہیں، آپ حضرات کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر جو اپنے بزرگ ہیں عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جائے، بڑی عنایت سے ہم کو مالا مال فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور سلسلہ کچھ لوگ ہو گیا ہے، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ۔ مردوں کی، عورتوں کی، بہت سے لوگ سنتے ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب ظاہری باطنی نفع سے منور فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہر کسی میں خیر و بھلائی نسل بعد نسل اللہ تعالیٰ اس سلسلہ جاری و ساری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔